جنگ کے خاتمے پر ابو سفیان نے فتح کے نعرے لگائے اور کہا کہ آج کا دن بدر کا بدلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ ہی غالب ہے۔ ابو سفیان نے اپنی دیوی عزا کا ذکر کیا، جس کے جواب میں عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کو اپنا مولا قرار دیا۔ ابو سفیان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ وہ زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے اگلے سال بدر میں مقابلے کا وعدہ کیا، جسے مسلمانوں نے قبول کیا۔ قریش کے لشکر کے واپس جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ان کا تعاقب کرنے اور ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑے خالی ساتھ لے جا رہے ہوں تو وہ مکہ جائیں گے، لیکن اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں تو ان کا رخ مدینہ کی طرف ہوگا اور وہ مدینہ پر حملہ کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر اطلاع دی کہ قریش اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ احد کے میدان میں شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، جن میں انس بن نضر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جن کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم تھے۔ ان کی بہن نے انہیں انگلیوں کے پوروں سے پہچان لیا۔ اخیرم رضی اللہ عنہ نے اسی دن اسلام قبول کیا اور میدان جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ جو معذور تھے، انہوں نے جنت میں چلنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور جنگ میں شرکت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہداء میں حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جن کی شادی گزشتہ رات ہوئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر جنگ میں شرکت کی اور شہادت پائی۔ انہیں فرشتوں نے غسل دیا کیونکہ وہ جنابت کا غسل کیے بغیر میدان جنگ میں آئے تھے۔ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ جو خوبصورت اور خوش لباس نوجوان تھے، ان کی تدفین ایک چھوٹی سی چادر سے کی گئی، جس سے ان کا پورا جسم بھی ڈھانپا نہیں جا سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا، جو لاشوں کے درمیان آخری سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف پہنچی تو اللہ کے ہاں ان کا کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔